السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے غیبت کسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، یعنی بھائی مر جائے اور اس کے گوشت کو دیا جائے کھانے کے لیے تو کوئی شخص کھائے گا؟ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، ہرگز کوئی شخص پسند نہیں کرے گا۔ تو جب کوئی شخص یہ نہیں پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، تو کوئی شخص کیسے پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرے، اس کی برائی کرے؟ اچھا، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ ہم اور آپ نے غیبت کس کو سمجھا ہے؟ سمجھتے ہیں بہت زیادہ جب برائی کرو اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ آئیے پہلے غیبت کی تعریف سمجھ لیتے ہیں اس حدیث پاک سے جسے امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے اندر نقل کیے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل فرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد ابتدتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ میرے صحابہ اتدرون ما الغیبہ، کیا تمہیں علم ہے، معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام جب نہیں معلوم ہوتا تو کہتے تھے اللہ و رسول عالم۔ ہمارے آپ کی طرح نہیں کہ نہ جانتے ہوئے بھی اس میں فتویٰ دینے لگتے تھے، جیسے ہمارے ہاں کے کچھ لوگ ہیں ہماری کتاب تمہاری کتاب پڑھ کر فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں اور باقاعدہ علماء سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا معمول ایسا نہیں تھا، وہ جانتے تو جواب دیتے، نہیں جانتے تو کہتے اللہ و رسول عالم۔ تو آپ نے کہا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسے انداز میں چرچا چلاؤ۔ میں چرچا کا ترجمہ کر رہا ہوں، لوگ کہتے تھے آپ کا چرچا ہوا تھا، تو ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرو کہ اگر وہاں وہ موجود رہے تو اس کو اچھا نہ لگے، اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ جائے، اس کے ماتھے پہ سکڑن آ جائے اور تھوڑا ہٹ کر کہے کیا ضرورت تھی میری بات چلانے کی، یعنی اس کو برا لگے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی جسے میں بیان کر رہا ہوں یا ہم بیان کر رہے ہیں میرے بھائی کے اندر پائی جائے تو آپ نے کہا تیرے بھائی کے اندر جو برائی پائی جا رہی ہے جس کو تو بیان کر رہا ہے وہی تو غیبت ہے، تب تو تم نے غیبت کی۔ اور اگر تیرے بھائی کے اندر وہ برائی نہیں ہے پھر تو اپنی طرف سے بنا کر اس کو پیش کر رہا ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے، تو سمجھ جانا یہ تہمت ہے۔ تو پھر تہمت کا گناہ الگ ہے اور غیبت کا گناہ الگ ہے۔ محترم ناظرین، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج چاہے ہر طبقہ میں آپ چلے جائیے، ہر طبقے کے اندر، چاہے پڑھے لکھوں کا طبقہ ہو، چاہے عالم ہو، جاہل ہو، چاہے جس بھی آپ طبقے میں چلے جائیں، الا ماشاءاللہ کسی نہ کسی کی زبان پر کسی نہ کسی کے متعلق کوئی نہ کوئی بات ہو ہی جاتی ہے۔ ہم اور آپ سوچیں اور اپنے ضمیر، اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر جھانکیں اور اپنے ضمیر کو ٹٹولیں، کیا آج اس برائی کے اندر ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھرانہ، ہمارا گھر خود بذات خود ہم
اس میں ملوث نظر آ رہے ہیں نہیں؟ اس کا جواب ہم اور آپ خود دے سکتے ہیں. اور بہت سارے بھائی ہمارے تو ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب غیبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات میں کوئی غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے منہ پہ کہہ دوں گا اور یہ بات صحیح ہے، حقیقت ہے، 100% صحیح ہے، میں منہ پہ کہہ دوں گا. لیکن منہ پہ نہیں کہتے ہیں، وہ پیٹھ پیچھے کہتے ہیں. حالانکہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ پیٹھ پیچھے ہی غیبت ہے. آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر دے رہا ہوں کہ غیبت کتنی معمولی چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ازواج مطہرات سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور سب سے لاڈلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رخصت ہوئے، آپ کا آخری ایام چل رہا تھا، آپ کے زبان سے الفاظ نکلا آئینہ آنا غدن، آئینہ آنا غدن، کہ میں کل کہاں رہوں گا. بیویوں نے اس رمز کو سمجھا اور حجرے عائشہ میں منتقل ہونے کی اجازت دے دی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں حاقنتی و ذاقنتی، میرے ٹھوڑی اور میرے ناف کے درمیان اپنا سر مبارک رکھ کر پھر رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت میں اور مرنے کے وقت جس کے گھر کو اپنا مسکن، اپنا ٹھکانہ بنایا اور جس سے اس قدر محبت تھی، وہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. عائشہ صدیقہ ہیں، خود ان کا بیان ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کے باوجود آپ وہ حدیث سماعت فرمائیں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیۃ کذا وکذا قال بعض الرواة تعنی قصیرۃ فقال لقد قلت كلمة لو مجست بماء البحر لمجست. قالت وحكيت له انسانا فقال ما احب اني حكيت انسانا وان لي كذا وكذا رواه ابو داود في كتاب الادب. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 11 بیویاں تھیں، ایک دو نہیں 11 بیویاں تھیں، اور ایک بیوی کا نام صفیہ تھا، اور صفیہ تھوڑا چھوٹی قد کی تھی. کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ کا ذکر کر دیا اور کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی جو صفیہ ہے نا وہ چھوٹی قد کی ہے. حقیقت بیان کی انہوں نے. ہم اور آپ بہت حقیقت بیان کرتے ہیں نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا اور نبی کے سامنے میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ آپ کی بیوی جو صفیہ ہے وہ چھوٹی قد کی ہے. تو ہمارے اور آپ کی طرف قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح نہیں تھے. ہم اور آپ کسی کا اگر مذاق بنائیں، مذاق اڑائیں یا ہمارے سامنے کوئی تذکرہ کرتا تو ہم ہنس کے ٹال دیتے ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی محبت کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ڈانٹا اور کہا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مجزت بماء البحر لمجزت. کہا عائشہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، اللہ کی قسم اگر اس کلمے کو سمندر کے پانی کے اندر ملا دیا جائے تو اس کا بھی ذائقہ بدل ڈالے، تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک آدمی کی ایکٹنگ اتاری، نقل اتاری کہ فلاں آدمی ایسے ایسے چل رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی بھی انسان کے لیے پسند نہیں کرتا کہ میں اس کی ایکٹنگ اتاروں اور میں اس کا نقل کروں اگرچہ میرے لیے اتنا مال ہو. یعنی اگر کوئی مجھے درہم و دینار دے کر یہ کہلوانا چاہے کہ فلاں آدمی کی آپ نقل اتار دو، فلاں کا مذاق اڑا دو، تو ایسا نہیں ہو سکتا. محترم ناظرین، آپ ان دونوں حدیثوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیبت کیا ہے اور غیبت کتنی معمولی چیزوں پر بھی بولا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے لیے اپنی چہیتی بیوی صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ڈانٹا اور آپ نے ایسی بات کہی کہ عائشہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، اگر اس بات کو، اس کلمے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کا بھی ذائقہ بدل ڈالے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت صفیہ جب سنتی نا اس جملے کو تو ان کا کلیجہ پھٹ جاتا. آج ہماری ماں اور بہنیں کلیجہ پھٹنے ہی والی تو باتیں کرتی ہیں اور کیا کرتی ہیں. یہ سب زبان کی گڑبڑی ہے، یہ سب زبان کے خرافات ہیں. اس لیے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہر کوئی شخص اپنا محاسبہ کرے اور اس غیبت جیسی عظیم
برائی سے توبہ کرے اور اللہ کے حضور استغفار کرے، اور کوشش یہ ہو کہ ہم اس سے بچے اور اس سے دور رہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں غیبت جیسی عظیم برائی سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم ناظرین، غیبت کے متعلق کچھ اور باتیں آپ کے سامنے اگلے ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس طرح کی ویڈیو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔